بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ساتھی سعدیہ سہیل۔ اچھا جی، ہمیں زندگی میں اکثر ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس مسئلے سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ اس مسئلے سے نکلا جائے۔ جب ساری امیدیں دم توڑ جائیں، جب سارے راستے بند ہو جائیں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں اور آپ کا کوئی مددگار نہ ہو سوائے اللہ کے، تو ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے اس کو پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ خود بھی اب ایسے مشکل کے موقع پہ، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جن کو میں نے بتایا مشکل وقت میں، تو میں نے ایسے نکلتے دیکھا ہے جیسے مکھن میں سے بال، جو بظاہر اتنا سچویشن ایسی تھی کہ جس میں لگتا تھا کہ اب نہیں، ان کو اب کوئی نہیں بچ سکتے، اب نکلنا محال ہے۔ اب لیکن اس اجتماعی طور پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا وظائف یہ ہے، اگر آپ کے کوئی گھریلو ایسے معاملات ہو گئے ہیں یا ایسا جو آپ کی فیملی ممبرز کو پتہ ہے اور آپ شیئر کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ نیت کر کے آپ سب لوگ اکٹھا بیٹھ کر 41 بار سورہ نو، اول و آخر درود پاک، اول و آخر درود پاک کبھی نہ بھولیے، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے، درود پاک وہ کلام ہے جو اللہ کے بارگاہ میں کبھی مسترد ہی نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی دعاؤں کو، عبادات کو اس سفارش میں لپیٹ کے بھیجتے ہیں کہ جس کا مسترد ہونے کا چانس ہی نہ رہے۔ ہم 1% چانس نہیں لیتے، اس لیے بار بار میں ذکر کرتی ہوں کہ درود پاک اول و آخر پڑھنا کسی بھی عبادت، کسی بھی دعا، کسی بھی ذکر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ ایسے کیجئے، درود پاک پڑھ کر اگر آپ گھر کے لوگ 5-6 مل کر، 3-4 مل کر آپ سورہ نو 41 بار ایک نشست پہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دل سے گریہ و زاری کر کر اپنے رب سے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ دعا کیجئے، جیسے اس طوفان اور اس مشکل میں کشتی نو جو ہے وہ نکل آئی تھی، کنارے پہ پہنچ گئی تھی، باقی سب تباہ ہو گیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح اس مشکل ترین بدترین حالات میں سے اسی طرح نکل آئیں گے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، جیسے کہ مشکل ترین حالات میں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی میں نے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی بہنوں سے شیئر کروں۔ اگر کوئی انفرادی طور پہ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 40 دن تک خود 3 بار سورہ نو اور یا 1 بار یا 3 بار طاق اعداد میں ہو، فجر کی نماز کے بعد یا جو نماز اس کو سہولت جب سکون سے وہ پڑھ کر وہ دعا کر سکے، ایک نماز مقرر کر لے، ایک وقت مقرر کر لے، اس کے بعد وہ پڑھے اور خشوع و خضوع و گریہ و زاری سے اپنے لیے دعا کرے۔ اور ایک شارٹسٹ چیز وہ ہے آیت کریمہ۔ آیت کریمہ وہ کلام ہے جو آپ کو مشکل سے مشکل معاملات میں نکالنے کے، آپ آیت کریمہ کا چلتے پھرتے بھی اگر آپ تسبیحات کریں تو اس کا بہت ثواب اور ذکر ہے، اور یہ ساری مشکلوں کا حل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب مشکلوں کا حل کرنے والا ہے، اور اللہ پہ بلیو رکھیے، فیتھ رکھیے، اور ہر مسئلے اور ہر پرابلم کے لیے رب کی رسی تھامے رکھیے، اور اللہ کے کلام سے اس چیز کا آپ حل نکالیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات دور کرے گا۔ لیکن کسی کو بھی چیز کو کرنا، اس کی بہتر بنیادی اکائی پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایمان۔ اگر آپ کا ایمان، اعتقاد، یہ چیزیں مضبوط ہیں اور اس یقین کے ساتھ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گمان کے حساب سے ملتا ہے۔ میرے رب سے جب آپ اس کی رحمت کا گمان کریں گے، اس کی محبت کا، اس کی شفقت کا،
تو آپ اس سے نہ زیادہ شفیق کسی کو پائیں گے، نہ زیادہ رحیم کسی کو پائیں گے، نہ زیادہ رحمان کسی کو پائیں گے۔ وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے، پتھر میں بیٹھے ایک معمولی سے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ آپ تو اس کی مخلوق ہے، پسندیدہ مخلوق ہے، اس لیے گھبرائیں نہیں، لیکن اپنی سمت بھی درست کریں۔ کیا یہ رزق ہم حرام تو نہیں کما رہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں دوزخ کی آگ تو نہیں ڈال رہے؟ تو خدا را ان چیزوں کو ساتھ لے کر اپنے رب کے ساتھ محبت، ایک تعلق کو قائم کیجئے۔ جو ضروری ہے یہ کلام ہے، جب آپ اس کو عقیدت پیار کے ساتھ پڑھیں گے آپ اس کے معجزات بھی دیکھیں گے۔ معجزات ہوتے ہیں، یہ میرا یقین ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔